کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا؟ تو اب دوسرا بالکل ہی دوسرا قسم کا جو انجام ہے وہ بھی یہاں بتا دیا گیا۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش بھی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنے خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ پیرو کا مطلب ہوتا ہے فالوور بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں پہلے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کفار و منافقین اور منکرین اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، اور جب آپ کی ارشادات یا قرآن کریم کی آیات کی تفسیر سنتے تو چونکہ ان کا دل قرآن سے اور ہدایت سے دور تھا، تو جب آپ کی زبان مبارک سے قرآن کے الفاظ اور تفسیر وغیرہ یا اس کی ایکسپلینیشن ادا ہوتی تو اس کو سن کر بھی وہ کچھ نہ سنتے تھے، اور باہر نکل کے مسلمانوں سے انجان بن کر پوچھتے تھے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو ایک طرح سے یہ ہدایت کو جھٹلانے کا بھی طریقہ تھا، اور دو معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں کہ یا تو واقعی ان کو کانوں سے بات ٹکرا کر، اور کانوں سے ہی ایک کان سے نہیں کہتے کہ سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، تو یا تو کانوں سے ان کے قلب اور ان کے دل تک ہی نہیں اترتی تھی، ذہنوں میں بھی نہیں آتی تھی کیونکہ ان کو ہدایت کی طلب نہیں تھی، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کلام کا مذاق اڑانے کے لیے بھی کسی سے یہ بات کہنا کہ یہ قرآن کی کیا بات بتا رہے، یہ آیت کی کیا تفسیر کر رہی ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ کیا بات کر رہی ہیں، آئی کانٹ ریلیٹ اٹ، یعنی ایک طرح سے اللہ کے کلام کو ڈیگریڈ کرنا، یہ بھی ان کا مقصد تھا۔ تو دونوں ہی معنی یہاں پر کیے جا سکتے ہیں۔ اور بات بھی یہ تھی حقیقت میں کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کسی کو بھی آنے سے منع نہیں کرتے، منافقین بھی آتے تھے، کفار آتے تھے، جو مرضی آئیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی تھی تاکہ وہ مسلمان ہوں، تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے، منافق تو بھرے پڑے ہوئے ہوتے تھے آپ کی مجلس میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایبسنٹ مائنڈیڈلی قرآن کی بات کو سنتے تھے، فزیکلی پریزنٹ ہوتے تھے، مینٹلی ایبسنٹ ہوتے تھے، دوسرے کچھ انجان بھی بننے کی کوشش کرتے تھے، اور نیت ان کی نہ سمجھنے کی ہوتی تھی نہ سننے کی، خاص طور پہ ان میں منافقین بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں۔ اور یہ والی جو بات ہے یہ آج بھی آپ کو سننے کو ملے گی کہ بعض دفعہ درس کے بعد کچھ آپ کو خواتین ایسی ملیں گی کہ وہ دوسروں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی جو یہ درس والی صاحبہ کہہ رہی تھیں، یہ کیا کہہ رہی تھیں، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہو بھی سکتی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو آج بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو حقیر گرداننا، اور بات کیا ہوتی ہے، حجاب یا اس قسم کی کوئی چیز، یا جو چیز بھی اللہ کا حکم کوئی انسان کے اپنے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتا تو انسان اس میں ری ایکٹ کرتا ہے، اور جان بوجھ کے ایسی بات لوگوں کے بھی دلوں میں شکوک ڈالتا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ان کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے تو ان سے ایسی بات کرتا ہے انجان بن کے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، تاکہ دوسرا انسان بھی کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، یعنی وہی باتیں جن کو سن کر کفار و منافقین پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ کیا فرما رہے تھے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے مزید ہدایت کے اضافے کا موجب بنتی ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ جس مجلس میں وہ بدنصیب، وہ کافر پہلے وقت کے اور آج وہ مسلمان جو کہ اپنا وقت ضائع کر کے اٹھتے ہیں اور درس کی مجلس میں اس کو موبائل پر ٹیکسٹنگ کرتے رہتے ہیں یا فون پہ بات کرتے رہتے ہیں، یا ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کمرے کے باہر چلے جاتے ہیں، جان پوچھ کے اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے، تو وقت ہی ضائع کرتے ہیں نا۔ اس کے برعکس جو مومن ہوتے ہیں وہ اسی مجلس سے علم اور عرفان جو ہوتا ہے، یعنی معرفت جو اللہ کی ہوتی ہے، اس کے خزانے لے کے پلٹتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اور زیادہ ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ان کا تقویٰ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔